السلام علیکم دوستو، ورلڈ ان فلکس کے ایک اور ایڈیشن میں ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں. جاوید حسن صاحب بھی موجود ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آپ بڑے تازہ تازہ لگ رہے ہیں. تھینک یو. ہائکنگ وغیرہ کر رہے ہیں آج کل آپ؟ بالکل بالکل. اچھا. اور جو کرنا بھی چاہیے، یہاں اتنا آپ کو فیسلٹی ہے اسلام آباد کے نزدیک. اچھا، میں کہنے لگا تھا شاید آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنی ٹینشنز ہیں پاکستان میں کہ ایکسرسائز اور ہائکنگ آپ کو ضرور کرنی چاہیے. تو بالکل دونوں باتیں ہیں کہ یہاں ایک سہولت بھی ہے اور ساتھ ساتھ ٹینشنز بھی ہیں. جب سڑکیں بند ہو جاتی ہیں، کوئی خاص تقریب ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں لوگ بڑے ذلیل خوار ہو جاتے ہیں، کیونکہ وی آئی پی موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے. کبھی ایک تقریب، کبھی مذاکرات ہو رہے ہیں، تو اس میں لگتا یہ ہے کہ ہمارے آپ جیسے لوگوں کے لیے اور تو کوئی سہولت نہیں ہے، الٹی انکنوینئنس ہی ہوتی ہے. تو بہتر ہے کہ ہم پہاڑوں کی طرف چلے جائیں. اور پہاڑ کے اوپر جا کے ذرا سا خیال بھی کلیئرٹی آ جاتی ہے، ہوا صاف ہوتا ہے. ہوا تو یہ بتائیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا دماغ کب صاف ہوگا؟ دیکھیں، صاف ہوتا تو نہیں، مگر ایران کافی حد تک صفائی کر رہا ہے. اچھا. اور جس طریقے سے ایران نے رسپونڈ کرا ہے اس کی ڈیمانڈز کو، آپ کو یاد ہوگا کوئی منڈے کو انہیں کوئی ان کی کنڈیشنز بھیجی کہ یہ ہے ہمارا پروپوزل. نہیں، منڈے کو میں غلط کہہ رہا ہوں، وینسڈے کو بھیجی تھی. اور یہ کہا گیا تھرو پاکستان کہ آپ کو 48 آورز میں، 2 دن میں واپس جواب دینا ہے. اور پھر جواب نہیں آیا 48 آورز کے بعد، اور سارے لوگ پوچھ رہے تھے. پھر ایرانیز کو بھی کہا کہ جلدی آپ کیوں نہیں جواب دے رہے ہیں، فرائیڈے یہ. تو ایرانین وہ ان کے فورن افیئرس اسپوکس مین کہ یہ ہم سے ایسی باتیں نہیں کریں کہ 48 آورز اینڈ 24 آورز. ہم لوگ اس قسم کی دھمکیاں سے کوئی ڈرتے نہیں، اور یہ دھمکیاں ہم پر نہیں چلتی. ٹھیک سے ہم لوگ دیکھیں گے، اور جب جواب دینا ہوگا وہ جواب دے دیں گے. اور ان نے یہی ہوا کہ آج صبح ان نے جواب دیا ہے، نہ کل رات جواب دیا ہے، وہی ہمارے کوئی 11-12 بجے. اور جو جواب ہے وہ بڑا ڈٹ کا جواب ہے، اور اس میں ان نے کوئی بھی ایسی باتیں جو امریکہ نے سمجھا تھا کہ وہ مان لیں گے، وہ نہیں مانی. تو ایک تو سب سے پہلے ان نے فوکس کرا ہے کہ یہ جو دوسری نیگوسیشنز ہیں نیوکلیئر کے بارے میں، وہ بعد میں بات کر لیں گے، مگر فنڈامنٹلی لیٹس ٹاک اباؤٹ ہارموز اور اس کی مینجمنٹ اور اس کی اوپننگ کہ فری پیسج، اس لیے کہ دنیا کو بھی فکر ہے. مگر اس میں یہ کہا کہ اس میں امریکہ کا کوئی دخل انداز نہیں ہونا چاہیے، اور وہ مینج ہوگا ایران کے تھرو. اور ایران نے جیسے ایک سیٹ پیٹرن کرا تھا، اور اس پر کہا کہ جب وہ اوپن ہو جاتا ہے آپ بھی ریسپروسٹی دکھائیں، اور وہ جو بلاکیڈ کرے ہوئے اس کو بھی ہٹائے. تو یہ سب سے آئی تھنک بنیادی بات انہوں نے کہی ہے کہ ہارموز کو کھولنا اور اس کا طریقہ کیسے ہے، اس پر پہلے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں. اور پھر دوسری چیزیں جو ہے انہوں نے انڈیکیشن دے دی ہے کہ جو امریکہ نے کہا تھا کہ آپ اپنی ساری نیوکلیئر فیسلٹیز جو ہے اس کی انریچمنٹ کی، اس کو بند کر دیں، اس کو ڈسمینٹل کر دیں ان کے زبان میں. وہ انہوں نے کہا ہرگز نہیں ہوگی. ان کی سوورن رائٹ ہے، وہ NPT کے ٹریٹی سگنیٹری ہیں، اور اس کے لحاظ سے ان کا حق بنتا ہے انریچمنٹ کا. ایک لمٹ ہے، مگر اس پہ کوئی. تو آئی تھنک وہ بڑے ایک پرنسپل سٹانس رکھا ہے. مگر ایک اور چیز میں بس ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس کا جو ٹائمنگ ہے جواب کا، ایک تو ان نے کوئی حجلت نہیں کری، کوئی جلدی نہیں دی کہ اس لیے کہ امریکہ کہہ رہا ہے، انہوں نے اپنا ٹائم لیا اور صحیح جواب دیا. اور انہوں نے یہ بھی ہے کہ کوئی چند گھنٹوں کے بعد چائنا نے کنفرم کر دیا کہ ٹرمپ صاحب کا جو وزٹ ہے 13 سے وہ شروع ہو رہا ہے، اور وہ چائنا میں. اب ٹرمپ وہاں پہنچیں گے، اب ان کے ہاتھ خالی جو ہارموز، تو ایک بڑے ویکنڈ پوزیشن سے پہنچیں گے. اور ٹرمپ کا امید یہ تھا کہ وہ پہنچے گا چائنا میں ایز وکٹوریس. اب تو وکٹوریس تو کہیں سے نہیں. اچھا، اس میں یہ ایک بنیادی سوال اٹھ رہا ہے کہ جو ایران نے عملاً انکار کر دیا ہے کہ جو ہم نے شرائط پیش کی ہیں ہم نے اس کے ارد گرد رہ کے ہی بات کرنی ہے،
اور کچھ باتیں اس پہ سمجھوتا نہیں ہو سکتا، چاہے ہرمز ہے، چاہے ان کی نیوکلیر کیپیبلٹی ہے. تو ٹرمپ، اس کی کابینہ کے لوگوں نے اور اس کے حامی ممالک نے جو پروپیگنڈا شروع کر رکھا تھا گزشتہ 3-4 دنوں سے کہ ڈیل ہونے والی ہے، بڑی جلدی ڈیل ہو جائے گی، تو وہ تو اس کے اوپر تو انہوں نے پانی پھیر دیا پھر ایران نے. دیکھیں امتیاز بھائی، آپ کو بزرگ لوگ کہتے ہوئے گے کہ ایک تو سب سے پہلے جھوٹ نہیں بولو، جھوٹ بولنا نہیں چاہیے انسان کو اور اس سے گریز کرنا چاہیے، مگر اگر خدا نخواستہ انسان جھوٹ بولے تو اس پر یقین نہیں کرے. تو پرابلم ہے آئی تھنک ٹرمپ اور اس کے جو ٹیم ہے، کیبنٹ ہے، ایک تو جھوٹ بہتحاشا بولتے ہیں، مگر اس سے زیادہ جو خطرناک بات ہے وہ جھوٹ میں یقین کرنے لگتے ہیں. تو ایک لحاظ سے انہوں نے یہ ایک جھوٹ بولا ہے کوئی 40 دن پہلے، جب سے جیسی یہ وار شروع ہوئی تھی کہ ہم لوگ نے تو ہرا دیا ہے ایران کو. ہاں، بنیادی طور پہ انہوں نے اعلان فتح کر دیا تھا. ہاں، فتح کر لیا ہے، اور ایران جو ہے بہت ڈیسپریٹ ہے ڈیل کے لیے. اب ساری دنیا جو دیکھ رہی تھی وہ تو کہہ رہی تھی کہ یہ تو آپ نے بلکہ شروع کری سیز فائر کی بات، نیگوشیشنز کی بات، آپ بار بار جا رہے ہیں. وہ تو ایران نے تو کوئی ایسی جلد نہیں دکھائی، تو کوئی نظر نہیں آ رہا تھا کہ ایران جو ہے کوئی جلد میں ہے. بلکہ میں نے تو ایک مضمون بھی لکھا ہے، ٹائم از ایرانز ویپن، اس لیے کہ لٹرلی ٹائم سے ایران کو فائدہ ہوتا ہے، ان کی نیگوشیٹنگ سٹانس بہتر ہوتی جب اسپیشلی جب ہرمز بند کر دیا. تو یہ مگر آئی تھنک اگین یہ ایک قسم کی عجیب کیفیت ہے، سائیکولوجیکل کیفیت، کہ یہ آئی تھنک ایکچولی بلیو کرنے لگے، یقین کرنے لگے کہ ایران کو جلدی ہے اور ایران ڈیسپریٹ ہے. تو اسی آئی تھنک خوش فہمی میں ان نے یہ پروپوزل بھی بھیجا اور ایکسپیکٹ بھی کر رہے تھے. اور کل جو ہے وہ ناراضگی بھی دکھائے ٹرمپ کے ٹپیکل جو سوشل میں ان کی پوسٹنگ ہوتی ہے، ٹویٹ جس کو کہتے ہیں، کہ اٹ از ان ایکسیپٹیبل اینڈ وی ول سی ایران ول سفر فار اٹ. اور عجیب. اچھا، لیکن اب تو بڑا ایک کریٹیکل ٹائم ہے نا، آج 11 مئی ہو گئی ہے، 13 کو اس نے سفر شروع کرنا ہے، چین کی طرف جانا ہے. تو آپ نے جیسے شروع میں کہا کہ ٹرمپ اب اس پوزیشن میں نہیں ہے جو شاید 4 ہفتے پہلے تھا، تو چین وہ کیا پیغام لے کے جائیں گے، اس میں کیا دکھانا چاہیں گے؟ کیونکہ سارے لوگوں نے ان سے منہ تو موڑ لیا ہے، یورپ میں بھی، خود ایشیا میں بھارت کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات نہیں ہیں، تو لے دے کے اب انہیں، اور خود گھر کے اندر یعنی ان کی سیاسی اپوزیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے، کانگریس کے اندر بھی مخالفت میں اضافہ ہوا ہے. تو شی کے ساتھ کیا ڈسکس کریں گے، صدر شی کے ساتھ؟ اور ان کی یہ بہت ہی آئی تھنک امپورٹنٹ کوشچن ہے، اور اس میں چائنا کا رول اور چائنا کا پوزیشن بہت ہی اس میں آ جاتا ہے. مگر اس سے پہلے میں کہوں گا اٹلانٹک میں ایک آپ سنا ہوگا نام، بہت فیمس اسٹریٹجسٹ ہیں، بہت رائٹ ونگ، جس کو نیو کون کہتے ہیں، رابرٹ کیگن. انہوں نے لکھا کہ ایفیکٹولی کہ یہ ایران وار ہیز بین اسٹریٹجک ڈیفیٹ فار امریکہ. اچھا، انہوں نے لکھ دیا. یہ آج ہی کے میں دیکھ رہا تھا آج صبح. اب اور کافی اس میں ڈیٹیل میں گئے کہ یہ کیوں ایک اسٹریٹجک ڈیفیٹ ہے امریکہ کے لیے. دیکھیں، یہ ہم لوگ نے پہلے بھی آپ سے یہ ڈسکشن اسی فورم پر بات ہوئی ہے کہ یہ اس سے بہت دور دراز نتائج جائیں گے. ایک دفعہ یہ اسٹریٹجک ڈیفیٹ اگر اسٹیبلش ہو جاتی ہے تو وہ جو ایک ڈومیننٹ پوزیشن امریکہ کی تھی اور ابھی تک ہے کسی لحاظ سے، وہ آئی تھنک اب ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے. اور اس میں ایک جو کہتے ہیں ایک ہیگومون، جو گلوبل ہیگومون سپر پاور تھا، اب ٹرانسفر آف پاور ہو رہا ہے ٹو اندر ہیگومون وچ از چائنا. تو یہ ایک لحاظ سے بڑی ایک خوبصورت ٹرپ ہے کہ جو پرانا ہیگومون ہے وہ نئے ہیگومان کے پاس ملنے جا رہا ہے. بنیادی طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جو غالب قوت تھی جس کو ہم سپر پاور کہتے تھے امریکا، اس سے اب جو اختیار ہے، اس کی طاقت جو ہے وہ آہستہ آہستہ اب منتقل ہو گئی ہے جنوب کی طرف، یعنی چین کی طرف. اور چین ایک غالب قوت کے طور پہ ابھر کے آ رہا ہے. اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ چین کو بڑی
کرٹیکلی دیکھا جا رہا ہے کہ وہاں پہ جا کے یہ کریں گے کیا. تو یہ جو ٹرانسفر آف پاور ہے اصل میں فرام نارتھ ٹو دا ساؤتھ، اس میں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیا چین کے اندر جو حالات ہیں وہ اس کا سبب بنے ہیں یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی بے وقوفیاں ہیں؟ آپ ہی سے بات ہو رہی تھی، کیا وہ شعر جو آپ ہی بتا دیں، وہ پنجابی کا مصرع. ایک وہ پنجابی کا شعر کچھ ایسی ہے کہ ایک تو ہمیں ایک شہر والے بھی ظالم تھے اور خود ہمیں بھی مرنے کا شوق تھا. ٹرمپ کا بھی وہی حال ہوا ہے. اچھا، اس کو مرنے کا شوق تھا. آئی تھنک سانوں میں مرنے کا شوق سی. بالکل. تو انہیں جو حرکتیں کری ہیں وہ ایسی ہیں کہ جو سچویشن بن رہی تھی دنیا میں وہ ان نے ایکسلریٹ کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ چائنا جو پچھلے 30 سال میں ابھرا ہے، اس کی اپنے کیپیبلٹیز تھی، ان کی محنت تھی. بڑے چپ چاپ سے انہوں نے گیٹ جوائن کرا، ٹریڈنگ ریلیشن شپ امریکہ سے بنائی. ان کی ڈومیننٹ ٹریڈنگ پارٹنر پہلے امریکہ کے بنے، ایکسپورٹ جو ہے بڑھتے گئے. اب جب امریکہ نے ان پر ریسٹرکشنز لگائیں تو پتہ چلا کہ گلوب کے پورے دنیا میں وہ سب سے زیادہ ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں. کوئی بھی ملک اب لے لیں جو سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ چائنا ہے. تو انہیں سب سے پہلے تو ایک بہت ہی آپ سمجھیں نان رومانٹک، نان انٹرسٹنگ چیز جو ٹریڈ ہوتی ہے اس میں ان نے ڈومینیٹ کرا. اور وہ کیسے کرا؟ اس لیے کہ اپنے جو ملک میں اس کی کیپیسٹی ہے اس کو امپروو کرا، اپنی ایجوکیشن کو، اپنی کیپیسٹیز کو، اپنے انڈسٹریل کیپیبلٹیز اس کو بڑھائی. اس میں ہر چیز میں جو ہے وہ آپ یہ سمجھیں کہ، اور آپ نے بھی وہاں بہت وقت گزارا، مجھ سے زیادہ میں بھی کچھ، کہ وہ ورچولی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو وہ دوسرے دنیا سے کوئی 50% سستی نہیں بناتے ہیں. وہ اتنی ایفیشنسی، اس کا اسکیل اتنا زیادہ ہے، اسکیل زیادہ ہے، مگر ایفیشنسی بھی زیادہ ہے، محنت بھی زیادہ کرتے ہیں. وہاں آپ ہی یونیورسٹی میں دیکھتے تھے 12 13 14 گھنٹہ لوگ پروفیسرز بھی کام کرتے ہیں. کوئی ایسا پروفیسر نہیں جو 8 بجے اپنے دفتر نہیں پہنچ جاتا. جو آپ سوچیں پاکستان میں کوئی 8 بجے دفتر پہنچ جائے. تو وہ ایک محنت، ایک اور عقل مندی بھی وہاں کی جو آپ دیکھیں، اس کے بارے میں ہم لوگ ایک ڈسکشن بھی کریں گے انشاءاللہ. یہ کہ وہاں کی یونیورسٹیز جو ہیں لٹرلی امانگ دا ٹاپ 100، اس میں کافی ساری کوئی 5-6 جو ہیں اس سے زیادہ. مگر ٹیکنیکل یونیورسٹیز میں ایک جرمن یونیورسٹی نے 9 آؤٹ آف 10 جو ہیں سائنٹیفک یونیورسٹی، اسٹیم یونیورسٹیز، وہ چائنیز ہیں. اچھا، 9 میں سے 10 میں سے 9. بالکل بالکل. تو ان کی جو ریسرچ آؤٹ پٹ ہے ان ٹرمز آف اسٹیم سبجیکٹس، ویدر میتھمیٹکس، انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنسز، وہ دگنا ہے امریکہ کے لحاظ سے. اور اب کوالٹی ریسرچ جو ہے، آپ کوئی وہ ایک ہے آسٹریلین تھنک ٹینک، وہ کوئی 54 نیو ٹیکنالوجیز پر دیکھتا ہے کہ کون ڈومینیٹ کر رہا ہے اور کس کی کیا پوزیشن ہے. اس میں سے کوئی 46 یا 47 جو ہے وہ چائنا لیڈ کر رہا ہے. آپ کی دیکھیں نیو ٹیکنالوجی، اسپیشلی یہ جو انرجی ٹیکنالوجیز ہیں، نا انوائرمنٹلی فرینڈلی ٹیکنالوجیز ہیں، ویدر سولر، رینیوبلز، یہ سارے میں، بیٹری ٹیکنالوجی، الیکٹرک وہیکل، اس پہ ساروں میں چائنا جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہے. آپ یہ سمجھیں کہ اگر ہسٹری میں واپس جائیں جو 19th سینچری کی شروعات میں، جو 1800s اور اینڈ آف 18th سینچری، جو برٹن کا تھا کہ وہ ہر چیز میں بڑھتا جا رہا تھا، ٹیکسٹائل میں، مشینری میں، مشین گنز میں، وہ اب آپ سوچیں کہ چائنا کا وہی حال ہے. تو وہ ٹیکنالوجیکل امپروومنٹ، ٹریڈنگ امپروومنٹ، تو وہ کسی کو سمجھ نہیں، دیکھا نہیں لوگوں نے، یہ چپ چاپ سے ہوتا رہا. اور اب جو ہے آئی تھنک گلوبل جو مینوفیکچرنگ آؤٹ پٹ ہے 40% جو ہے وہ چائنا میں، 40% دنیا بھر کی جتنی بھی چیزیں بن رہی ہیں. یورپ، امریکہ اور جاپان ملا کے وہ اتنی زیادہ نہیں ہو رہی. تو آئی تھنک یہ جو کیپیبلٹیز ہے اب اگنور نہیں کرا جا سکتا ہے دنیا میں. ان لوگ نے ٹیرفس بھی امریکنز نے لگایا، ریسٹرکشنز بھی کافی ہیں، تب بھی آپ دیکھیں ان کی جو ہے ٹریڈ سرپلس وہ کوئی $1 ٹریلین پہنچ رہی ہے. اب
اسی مہینے میں نے دیکھا کہ اس سال شاید کوئی 14% مہینہ منتھ بڑھی ہے نا سال ذرا سا اس کو چیک کرنا پڑے گا مگر 14% پھر سے بڑھی ہے. تو وہ ہر لحاظ سے ان کی جو ٹریڈ اینڈ ٹیکنالوجی جو ہے وہ امریکہ سے اب جو ہے آگے بڑھتی جا رہی ہے آلموسٹ ہر فیلڈ میں. کچھ فیلڈز تھے جہاں ذرا سا پیچھے تھے جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس, اس میں بھی اب سوچا جا رہا ہے کہ وہ 19-20 کی بات ہے بٹوین امریکہ. تو یہ ہے چائنا کی اسٹرینتھ. اور چائنا کی دوسری اسٹرینتھ جو ہے وہ آپ سمجھیے سائیکولوجیکل اسٹرینتھ ہے. جو یہ ٹرمپس ان کی جو ایک لیڈرشپ ہے وہ میچیور ہے, سمجھداری سے بات کرتی, نپی تولی باتیں کرتی ہیں. ٹرمپ صاحب جس طریقے سے, وہ ایک میرے پروفیسر ہیں, دوست ہیں, وہ امریکہ میں ان کا نام نہیں لوں گا اس لیے کہ وہ پسند نہیں کرتے کہ ان کا نام مینشن کرا جائے, مگر وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جس غلاظت سے یہ امریکن بات کرتے ہیں وہ تو ان سے تو کوئی کسی کو بات بھی نہیں کرنا چاہیے. وہی کہہ رہے تھے, وہ انڈین ہے بلکہ, اور وہ اتنے کوئی پرو مسلم نہیں ہیں, مگر وہ وہی کہتے ہیں کہ جو ایرانینس کی جو گفتگو ہے اس کو سنا جائے کہ کس کیئرفلی وہ زبان استعمال کرتے ہیں, لٹریچر استعمال کرتے ہیں, تو ایک سویلائزیشن کا پتہ چل جاتا ہے. تو آئی تھنک تو یہ ہے آئی تھنک رائز آف چائنا. اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں, مگر آئی تھنک ایک تو ان کی انڈر لائنگ سویلائزیشنل فیکٹر بہت بڑی ہے, اور ایک کانفیڈنس جو ہے اپنے سویلائزیشن میں ان کو بہت زیادہ ہے. وہ ویسٹ سے اتنے معروب نہیں ہوتے ہیں جتنے ہم لوگ معروب. جی بالکل, وہ تو اس میں اب کوئی شک نہیں رہا کہ چین جو ہے بحیثیت مجموعی وہ عالمی پیداواری صلاحیت کا ایک مرکز بن گیا ہے, ٹیکنالوجی کا بھی مرکز بن گیا ہے. تو اب چونکہ آپ بار بار ٹرمپ کا ذکر کر رہے ہیں, آپ کو ٹرمپ بہت پسند ہیں, تو یہ بتائیں کہ وہ جب چونکہ چین جا رہے ہیں 2-3 دن کے بعد, تو کیا چین آپ سمجھتے ہیں کہ اب ایک امن کا مرکز بھی بنے گا؟ کہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو امریکہ اور ایران کا امن معاہدہ اگر ہوا تو کیا چین کی بھی خواہش ہوگی کہ یہ وہیں پہ ہو, تاکہ اس کو جو بار بار جو بات کہتا رہا ہے چین یا چینی قیادت کہ ہم امن کے پیغامبر ہیں, ہم ون ون تعاون یا کوآپریشن پہ یقین رکھتے ہیں, انہوں نے آج تک کسی ملک پہ حملہ نہیں کیا, فوج کشی نہیں کی ہے, تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ بڑی خواہش ہوگی چینی قیادت کی بھی کہ اگر امن معاہدہ ہو تو بیجنگ میں ہو؟ اگر خواہش ہے تو کبھی وہ ڈیمانسٹریٹ نہیں کریں گے, آپ کو یہ بھی پتہ ہے, مگر پتہ چل جائے گا. اور اس کا ایک سائن جو پتہ ابھی لگا, جو کل رات ہی آیا, کہ جو ایرانین ایمبیسڈر ہیں بیجنگ میں, ان نے کہا ہے کہ وہ ایران جو ہے وہ بہت پسند کرے گا کہ چائنا گارنٹر. آپ نے دیکھا ہوگا, اس سے بڑا انڈیکیشن کیا آ سکتا ہے کہ وہ, اور یہ بات اسی وقت کہی ہوگی ایرانین ایمبیسڈر نے بیجنگ کے, جب اس نے کوئی بات کری ہوگی ان کے فارن افیئرز منسٹری, اور اسی وقت جو ہے ٹرمپ پہنچ رہے ہیں. تو آئی تھنک یہ ایک بہت بڑی انڈیکیشن ہو گئی ہے کہ چائنا جو ہے ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرنا چاہتا ہے, اور اس میں اگر گارنٹر ہوگا تو آئی تھنک آلموسٹ انیویٹیبل تو کچھ نہیں ہوتا زندگی میں, مگر ایک بہت بڑا چانس, زیادہ چانس ہے کہ وہیں امن کی پیس سائڈ ہو. چلیں جناب, بہت بہت شکریہ. اب جاوید صاحب نے بھی کہہ دیا, کچھ میں نے بھی دیکھا تھا کہ جو ایران کے سفیر نے جو بات کہی ہے اسی سے ان کی جو ثقافتی ایک گہرائی ہے تمدن کی وہ ظاہر ہوتی ہے. ایک اور چیز جو ظاہر ہوتی ہے وہ یہ, اور جو مشترک ہے چین اور ایران کے درمیان, کہ وہاں شور شرابہ نہیں ہوتا, ہلڑ بازی نہیں ہوتی ہے, جو کام ہوتا ہے بڑی خاموشی کے ساتھ کرتے ہیں. اور ابھی جو ایرانی سفیر نے ایک اشارہ دے دیا ہے, اور ہمارا پچھلے 2 دن سے یہی خیال تھا کہ عین ممکن ہے کہ پہلے تو یہ ہمارے ہاں تو بڑا زبردست تاثر بن رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اسلام آباد آئیں اور یہیں پہ امن معاہدہ اگر ہو جاتا ہے, ایران اگر راضی ہو جاتا ہے تو وہ یہاں پہ سائن ہو. لیکن جیسے شروع میں ہم نے کہا کہ ایران نے فی الوقت وہ اپنی جو شرائط ہیں 10 اس پہ وہ قائم ہے, کوئی سمجھوتے پہ آمادہ نہیں ہے, لیکن کوئی نہیں معلوم کہ پس پردہ چین کے ساتھ ان کی کوئی بات چیت چل رہی ہو,
اور وہ تھوڑا سا ایران ٹائم لینا چاہتا ہے، اور جب ڈونلڈ ٹرمپ وہاں پہنچیں تو وہیں پہ ہو سکتا ہے کہ صدر شی جن پنگ اور ڈونلڈ ٹرمپ کی موجودگی میں کسی امن معاہدے پہ دستخط بھی ہو جائیں۔ اب یہ کرہ جو ہے وہ اسلام آباد کے نام نکلتا ہے یا چین کے نام نکلتا ہے، اس کا خاصا دار و مدار ایران پہ ہے کہ ایران کس حد تک لچک دکھاتا ہے اپنے مطالبات اور اپنے جو قومی مفاد سے جڑے ہوئے معاملات ہیں ان پر۔ بہت بہت شکریہ۔ شکریہ۔